बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़े मेहरबान नहायत रहम वाले हैं। अफवाज पाकिस्तान की बेदार और जिंदा ज़मीर सपा के नाम लेक्चर नंबर 3 पेश खिदमत है। पाकिस्तान दो कौमी नस्लियात की रोशनी में 14 अगस्त 1947 को मर्ज़ वजूद में आया था। इसके पहले गवर्नर जनरल कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान बने। उनकी कैबिनेट के मेंबरान ख्वाजा नाज़मुद्दीन, सोहरवर्दी, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, आई चुंदरीकर, फिरोज़ खान नून बने। कायदे आज़म 1948 को वफात पा गए। मुल्क यतीम हो गया। कैबिनेट मेंबरान ने उनकी जगह ख्वाजा नाज़मुद्दीन को गवर्नर जनरल बना दिया, जो 1948 था 1951 तक गवर्नर जनरल के ओहदे पर फाइज रहे। 1947 था 1951 तक फौजी चीफ कमांडर जनरल मैसरूरी और जनरल ग्रेसी 1947 था 1951 तक पाकिस्तान पर मुसल्लत रहे। 1951 को पाकिस्तान से फारिग होते वक्त जागीरदार टोला की तरह अपना पसंदीदा किरदार अयूब खान को फौजी चीफ कमांडर बना दिया। फौज शाही के अयूब खान ने अफसर शाही के गुलाम मोहम्मद, फौज शाही के सिकंदर मिर्ज़ा, मुनसफ शाही के जस्टिस मुनीर का इस्लाम दुश्मन साजिशी टोला को इकट्ठा किया, जिनको बरतानिया की सरपरस्ती हासिल थी। इसी सरकारी मुलाजमीन के शाही तबका ने अयूब खान की ज़ेरे क़यादत एक साजिश के तहत लियाकत अली खान वज़ीर आज़म को 1951 को कत्ल करवा दिया। उनकी मिली भगत से किसी फर्द के खिलाफ न पर्चा दर्ज हुआ, न कत्ल के केस की तफ्तीश कराई गई, न मुजरमों का सुराग मिल सका। कुरान हकीम की रोशनी में 4 फौजी डिक्टेटर्स अयूब खान का 1951 था 1958 तक अफसर शाही के गुलाम मोहम्मद, फौज शाही के सिकंदर मिर्ज़ा को गवर्नर जनरल बनाना, उनके ज़रिए लियाकत अली खान वज़ीर आज़म को कत्ल, 6 वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन, सोहरवर्दी, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, आई चुंदरीकर, फिरोज़ खान नून को, जो कुरान हकीम की रोशनी में पाकिस्तान का आइन तैयार और नाफिज करना, उनको बिल जबर हुकूमती अवानों से बाहर फेंकना और साथ ही दोनों गवर्नर जनरल को फौजी गन पॉइंट पर मुल्क बदर करना, पाकिस्तान में इस्लाम के नफाज, उसके आइन को नाफज करने वालों को हुकूमती ईवानों से हमेशा के लिए ख़त्म करना, इसके बाद आइन को नाफज करने वालों को हुकूमती ईवानों से हमेशा के लिए ख़त्म करना। उसके बाद 1958 था 1970 तक मार्शल लॉ लगाकर पंजाब से नवाब कालाबाग, सरात से बाचा खानदान, सिंध से मिस्टर भुट्टो, बलोचिस्तान से नवाब बख्ती जैसा जागीरदार फौजी सियासी हुकूमती टोला जिनकी जागीरें जब्त करनी थी, उनको हुकूमत का हिस्सा बना लिया। जब अवाम उसके खिलाफ उठ खड़े हुए तो उसने हुकूमत दूसरे हम नवाला हम प्याला जानी शराबी फौजी डिक्टेटर याह्या खान उसकी जनरल रानी के सुपुर्द कर दी। उसने इलेक्शन कराए। मगरबी पाकिस्तान से पीपल पार्टी के मिस्टर भुट्टो, मशरकी पाकिस्तान से अवामी लीग के मुजीबुर रहमान कामयाब हुए। मुजीबुर रहमान के मेंबरान की तादाद मिस्टर भुट्टो से ज़्यादा थी। हुकूमत बनाना उसका हक था, जो याह्या खान और मिस्टर भुट्टो ने मिलकर उसको ना दिया। अवाम ने एहतजाज किया। याह्या खान, उसके चंद कोर कमांडर और मिस्टर भुट्टो ने इस एहतजाज को बगावत का नाम देकर फौज कशी का हुक्म दे दिया। इस जंग में 4000 फौजी सिपाह और 34,000 बंगालियों का कत्ल हुआ। इंडिया ने मुदाखलत की और 90,000 फौजी सिपाह ने हथियार डाल दिए। इंडिया ने उनको कैदी बना लिया, मुल्क 2 लख्त कर दिया। एक का नाम बांग्लादेश, दूसरे का नाम पाकिस्तान रख दिया। फिर इन मुजरमों ने पाकिस्तान की 1 यूनिट को तोड़ा। 4 सूबाई वफाक सेनेट के असम्बली मेंबरान की अनगिनत तादाद बढ़ा दी। उनके मुताबिक हुकूमती ईवानों अदारों का इजाफा करके 23 करोड़ किसानों की तमाम पैदावार, मजदूरों की तमाम तामीरात, उनके वसाइल खजाइन सर मुबादला पर बिल जबर कब्जा कर लिया और उनको मारूम कर दिया। फौजी डिक्टेटर अयूब खान के जागीरदार फौजी टोला, उसके अफसर शाही के गुलाम मोहम्मद, फौज शाही के सिकंदर मिर्ज़ा
کو گورنر جنرل پاکستان لگانا اور ان کی اجازت عوامی نمائندگان یا ریفرنڈم کے ذریعے عوام سے حاصل کرنے کی بجائے چیف جسٹس منیر سے حاصل کر کے 23 کروڑ اہل وطن کو یرغمال بنایا۔ ایک ملکی ملی المیہ تھا جو ان کی باقیات نے آج تک جاری کر رکھا ہے۔ ضیاء الحق نے تیسرا مارشل لا لگا کر مسٹر بھٹو کو تو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ نہ فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان، نہ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، نہ اس کے 2 گورنر جنرل افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، نہ ان کے جگیردار فوجی ٹولہ، نہ ان کی فوجی سیاسی باقیات کے مجرموں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا۔ ان کی 64% ملکی زمین پر مشتمل جگیریں، 12% ایوب خان کی 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ زمین کسانوں مزدوروں کی بجائے کمشنروں ججوں جرنیلوں میں تقسیم کی ہوئی یہ زمین آج تک ان مجرموں سے واپس نہ دی، نہ انڈیا کی طرح 23 کروڑ کسانوں مزدوروں میں تقسیم کی۔ دوسرا فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان، اس کا پیپل پارٹی کا سیاسی رہنما مسٹر بھٹو، جن نے ملک 2 لخت کیا، 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی وفاق، سینٹ کے حکومتی ایوانوں اداروں کا اضافہ کیا، ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے 1 سال تک سول مارشل لا لگا رکھا۔ اہل وطن فرزندان اسلام اور تمام دینی سیاسی جماعتیں اس کے گلے لگ گئیں اور اس کو 1973 کے آئین کا نفاذ کرنا پڑ گیا۔ ان مجرموں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی گئی۔ پاکستان میں تیسرا فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے سیاسی رہنما مسلم لیگ نون کا نواز شریف، فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کا مسلم لیگ کاف کا شجاعت حسین، پرویز الہی، شیخ رشید، فواد چودھری MQM، شہزاد اکبر، اعجاز شاہ، ان کی باقیات پر مشتمل رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ کی تخلیق کردہ تحریک انصاف کے عمران خان پر مشتمل فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ اور 9 لاکھ فوجی سپاہ، ان کے 23 کروڑ کسانوں مزدور پر مشتمل والدین، بھائی بہنوں، بیٹی بیٹوں سے منسلک اہل خانہ کے لیے معاشرے میں قرآن حکیم کی روشنی میں ان کی تنہاؤں مراعات کا ایک مناسب پیمانہ، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کو قائم کرنا تھا۔ کفر کی طبقاتی تعلیم، کفر کا تعلیمی نصاب، کفر کے حکومتی اسکالر تیار کرنے والے، ایتیسن نما انگلش میڈیم شاہی اخراجات والے تعلیمی ادارے شہر شہر گلی گلی پورے ملک میں پھیلے ہوئے، غیر اسلامی مغربی کلچر کے طبقاتی ثقافتی سودی مخلوط تعلیمی ادارے، عدلی و افسر، ہلکارہ و جج، سیاہ و جرنیل، برہمن و شودر کے کفر کا کلچر تیار کرنے والا نظام تعلیم، اس کے اداروں کی بجائے قرآن حکیم کی روشنی میں جدید علوم پر مشتمل ایک تعلیمی نصاب، انگریزی کی بجائے قومی زبان اردو کو نافذ کرنا، ان کے بنیادی حقوق و مساوات کا تحفظ فراہم کرنا۔ 4 فوجی ڈکٹیٹرز، ان کے فوجی جگیردار، سیاسی حکومتی ٹولہ، ان کی باقیات کا دینی فریضہ تھا کہ وہ پاکستان میں قرآن حکیم 1973 کے آئین کا نفاذ، اسلامی جمہوریت کا نظام مملکت، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کو نافذ کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اس کے برعکس انہوں نے انگریز کے مسلط کیے ہوئے مغربی جمہوریت کے طبقاتی ثقافتی سودی مخلوط کفر کے نظام حکومت، نظام تعلیم، اس کے نظام حکومت کو جاری رکھا۔ وہ ملکی ملی مجرم بنتے اور رسوائے زمانہ ہوتے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی بقا اسی کفر کے نظام حکومت میں مضمر ہے۔ ان کی باقیات کے رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ، ان کی سیاسی جماعتوں کے رہنما کب تک ان کفر کے حکومتی عہدوں پر مسلط رہیں گے؟ اب یہ عدل کش، جابر، ظالم حاکم مظلوم عوام کے قتال سے بچ نہیں سکتے۔ کیا پاکستان انگریز کے کفر کے طبقاتی ثقافتی سودی مخلوط نظام حکومت اور ان کے 4 صوبوں کے 4 چیف سیکرٹریز، ان کی افسرشاہی کی افواج اور چیف جسٹس سپریم کورٹ، اس کے زیر کمانڈ 4 صوبوں کے 4 ہائی کورٹس اور ملک میں پھیلی ہوئی عدلیہ کے عدل کش عادلوں اور فوجی چیف کمانڈر، اس کے زیر کمانڈ چند فوجی کمانڈر سے لے کر فوجی کیپٹن تک، ملک پر کفر کے برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے تعلیمی نصاب اور انگریز کی ورثہ میں ملی ہوئی سرکاری کلبوں کے غیر اسلامی طبقاتی ثقافتی سودی مخلوط نظام حیات
اور قومی زبان اردو کی بجائے انگریزی زبان کی سرکاری بالادستی کو جاری رکھنا، اس کے احتساب نما شاہی اخراجات والے تعلیمی اداروں پر فوجی جگیردار ٹولہ اور ان کی اولادوں پر مشتمل مراعات یافتہ شاہی طبقہ، ان کی شاہی رہائشیں، شاہی تنخواہیں، شاہی مراعات، لاکھوں کروڑوں کی کرپشن سے حاصل کی ہوئی دولت، پلاٹوں زمین مافیا کے ادنا افسر سے لے کر چیف سیکرٹریز تک، فوجی چیف کمانڈر سے سرکاری گاڑیوں، 60 ارب ڈالر بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض کی کرپشن سے لوٹی ہوئی دولت جو برطانیہ کی گورنمنٹ نے حکومت پاکستان کو واپس دی۔ کرپشن کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ وزیر اعظم عمران خان، اس کی خاتون اول بشرا بی بی گوگی اینڈ کمپنی نے اپنی ملکیت بنا لی۔ ان کے چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزیروں کا چاروں صوبوں کے ڈی سی، کمشنروں، ججوں کی پوسٹنگ کے ذریعے رشوت اکٹھی کرنا، لاکھوں کروڑوں ڈالر بیرون ممالک لے جانا، ان کا ملک میں مجرمانہ نظام کو جاری رکھنا۔ اس کے علاوہ 23 کروڑ کسانوں کی پیداوار، مزدوروں کی تمام تعمیرات، ان کے پیدا کردہ وسائل، خزائن، 4 صوبائی وفاق اور سینٹ کے ممبران کا شاہی طبقہ بڑھانا۔ اس کے علاوہ این آر او اور ان مجرموں کی 51% حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی مستورات کو حکومتی ایوان و ادارے مہیا کرنا۔ ان مجرموں کا اہل وطن کا دین و دنیا لوٹنا کون بند کرے گا؟ ان سے لوٹا ہوا مال کون واپس لے گا؟ یا اللہ پاکستان کو ان مجرموں سے نجات عطا فرما، آمین ثم آمین۔